حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر کہ خاندان اہل بیت کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے، وہ امام اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو ایک طرف اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے، دوسری جانب اپنے جد محمد کی رسالت کو بچا رہا ہے، تیسری طرف آنے والے امام زمانہ کے لیے پریپریشن اور تیاریاں کروا رہا ہے، چوتھی طرف 21 سینچری میں رہنے والے مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ عید الزہرہ، عید الزہرہ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی، لیکن ایکچول ریل اصلی اور پہلی عید الزہرہ 15 رمضان سن 2 ہجرہ شہر مدینہ میں، یہ صحیح معنوں میں ریل اور ایکچول عید الزہرہ آج کی رات ہے، جب اپنی ولادت کے بعد فاطمہ جس دن سے پیدا ہوئی ہیں، مصیبتیں، ٹرائل، پریشانیاں، امتحان، یہ آج پہلی خوشی فاطمہ کے گھر میں آ رہی ہے اس امام معصوم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے، کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ فاطمہ کس کا نام ہے؟ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے یہاں 15 رمضان کو فجر کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، مگر اس دن بھی اس کا روزہ نہ ٹوٹا ہے، نہ قضا ہوا ہے، نہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑا۔ بطول کے یہی میننگ تو ہے نا، بطول کا یہی مطلب تو ہے نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی، ماں روزے کے عالم میں ہے، اس ماں کا روزہ یہ کنٹینیو رہا۔ اور اس جملے کے کانٹیکس میں تربیت اولاد کے کچھ اہم میسیجز ماؤں کے لیے، لیکن بعد میں تو 15 رمضان 15 رمضان وہ رات ہے کہ جس رات کے اینڈ پر عید الزہرہ، صحیح معنوں میں آج فاطمہ زہرا کے گھر میں خوشی، تمام صاحبان ایمان کو یہ خوشحالی مبارک ہو، اللہ کے رسول کو، مولائے متقیان کو جن کا وارث و جانشین آیا ہے، فاطمہ زہرا کو جس نے اپنی ولادت سے لے کے آج کی رات تک دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا۔ محمد کی رسالت کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا، مکے کے تمام کافر ان کو ایک ہی چیز کا سیٹسفیکشن، اور تمام مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز بار بار پرابلم میں ڈال رہی۔ مکے کے کافروں نے بار بار یہ کہا کہ اے مسلمانوں، تو سورہ عنکبوت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ بار بار ایک ہی ٹونٹنگ ہو رہی تھی کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا، ایک ایسے آدمی کی بات پہ رلائی کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی کی بات پہ بھروسہ کیا جس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ مر جائے گا، اس کا ریلیجن یہیں پہ ختم ہو جائے گا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بینیفٹ ہوگا؟ تم اپنی کمیونٹی سے نکال دیے گئے، تمہاری ممبرشپ کینسل کر دی گئی، تمہیں کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں نہیں آنے دیا جاتا، کتنے دن تم ایک ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے بیٹھے ہو، کتنے دن؟ محمد گئے، ان کی رسالت گئی، اور قرآن کریم نے اعلان کیا کہ نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، انا شانئک ھو الابتر، اے رسول تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، تو بے اولاد نہیں رہے گا، تیری اولاد ہوگی، تیری اولاد تیرے نام کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیرے مشن کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیری رسالت کو بھی بچائے گی۔ فاطمہ دنیا کے سامنے آ گئی، لیکن عرب ٹریڈیشن میں بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، جنریشن بیٹے سے آگے بڑھتی ہے۔ ہر ایک آ کے ایک سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا مشن کون آگے بڑھائے گا؟
آپ کے بعد آپ کی اولاد کا سلسلہ کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد اس دنیا میں آپ کا نام کون باقی بچائے گا؟ رسول نے کہا ویٹ ویٹ اینڈ ویٹ، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی۔ 14واں روزہ لوگوں نے مسجد النبوی میں افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں گئے، نیکسٹ مارننگ 15th of رمضان فجر کی نماز پڑھنے یہ سارے مسلمان روزے کے عالم میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول حجرہ فاطمہ سے اس طرح باہر آیا کہ گود میں حسن مجتبی ہیں، ساری مسجد کو دکھا رہے اور کہہ رہے یہ حسن تمہارے سوال کا جواب ہے، یہ حسن وہ ہے جو میرے نام کو بچائے گا، میری رسالت کو بچائے گا، میری اولاد کو بچائے گا۔ حسن کی وجہ سے قیامت تک محمد کا نام بھی رہے گا، محمد کا مشن بھی رہے گا۔